سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ خواب بیان کس سے کرنے، اور خواب کی دو قسمیں یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے اچھا خواب، ایک ہوتا ہے برا خواب۔ اچھا خواب جیسے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کے گھر بیت اللہ شریف میں حج کے لیے پہنچا ہوا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، ایسے ہی تبلیغی جماعت میں گیا ہوا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اچھے خواب ہے۔ اچھے خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے برا خواب۔ برے خواب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رات کو کوئی سانپ پیچھے لگا ہوا ہے، کسی سانپ نے اس کو ڈس لیا ہے، کوئی کتا پیچھے لگا ہوا ہے، شیر پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی بھینس پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی آدمی اس کو مار رہا ہے، یا ایسے ہی کوئی کسی کے ساتھ اپنا ہم بستری کر رہا ہے، تو یہ برا خواب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ برا خواب جو ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان بندے کو صرف پریشان کرنے کے لیے وہ ایسے خواب بندے کو دلاتا ہے، پھر جب بندہ وہ خواب دیکھتا ہے پھر اس کے بعد سارا دن اگلا پریشان رہتا ہے، نماز کی بھی چھٹی ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا ہوتا، تو شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ برا خواب، اس کی کوئی پریشانی نہیں لینی چاہیے، بالکل پریشانی نہیں، یہ شیطان کی طرف سے وہ پریشان کرتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بہت برے برے خواب دیکھتا ہوں، بہت ڈراؤنے خواب دیکھتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی پریشانی نہ لیا کرو، بالکل پریشانی نہ لیا کرو، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بہت سکون ہو گیا، بہت مزے کی زندگی ہو گئی، کہ میں تو روزانہ کوئی نہ کوئی خواب دیکھتا تھا، مجھے پریشانی لگی رہتی تھی، لیکن جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا اس کے بعد سے میری پریشانی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے ہم لوگ بھی یاد رکھیں کہ برا خواب اس پہ کوئی پریشانی نہ لیا کریں، اور نہ ہی اس کا کسی کے سامنے تذکرہ کریں، نہ اس کو اپنے ذہن میں دن کو لایا کریں۔ بس صبح آیا بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کو سوئے وقت اپنی بائیں طرف تھوکنا چاہیے۔ اگر مسجد میں سویا ہوا ہو تو پھر تھوکنا نہیں چاہیے، صرف تھوکنے کی شکل بنانی چاہیے، تو لیکن اس کی کوئی پریشانی نہیں لینی چاہیے، نہ ہی کسی کے سامنے اس کا ذکر کرے کہ میں نے رات ایسا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، ایسے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں اچھا خواب نماز پڑھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے وہ اچھا خواب ہے، اس کو آپ نے کس کے سامنے بیان کرنا ہے؟ اس کو آپ نے جو آپ کی نظر میں بہت بڑا عالم ہے، عام عالم بھی نہیں، بہت بڑا عالم جو تعبیر کا علم جانتا ہو، ایسے بڑے عالم کے سامنے آپ نے پھر وہ اچھے خواب کو بیان کرنا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے خواب کی اچھی تعبیر کرے گا۔ اگر آپ نے ایسے ہی کوئی دیندار آدمی بھی نہیں ہے، کوئی بڑا عالم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی داڑھی والا آدمی دیکھ کر اس کے سامنے جا کے خواب بیان کر دیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اور اس نے پھر آپ کے خواب کی بہت الٹی تعبیر کر دی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا اور فلانے نے میرے خواب کی ایسی، میں نے کہا بالکل غلط اس نے کی ہے۔ اس کو بھی چاہیے کہ ایسے تعبیر نہ کرے، بلکہ کسی بڑے عالم کے پاس بھیجے کہ بھائی آپ فلانے کے پاس جا کے اس سے اس کی تعبیر پوچھو، چونکہ تعبیر بہت بڑی چیز ہے اور اس میں بہت باریکی ہے، یہ ہر بندہ نہیں جان سکتا، تو بہت بڑے عالم سے جا کر تعبیر پوچھنی چاہیے، پھر وہ جو تعبیر کر دے گا اس کے مطابق ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب تک آپ کے خواب کی تعبیر کوئی نہیں کرتا تو اس وقت تک وہ ایک پانی کے اوپر لکیر ہوتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ بس ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی نے تعبیر کر دی تو اب کیا ہوگا؟ اب ویسی ہو جائے گا جیسے اس نے تعبیر کی ہے۔ اگر اس نے نعوذ باللہ غلط تعبیر کر دی، نقصان کی تعبیر آپ کے بارے میں خواب کی نقصان کی کر دی، تو آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ ہر ادھر ادھر کے آدمی کے سامنے جا کے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، کوئی بہت بڑے عالم سے جا کے بیان کرے، اور پھر وہ انشاءاللہ جب وہ بہت بڑا عالم ہوگا تو وہ آپ کے خواب کی بہت اچھی تعبیر کرے گا، اور جب خواب کی تعبیر کرے گا تو انشاءاللہ آپ کا اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ایسے ہی ایک خواب ہے کہ کرسی کو دیکھنا، کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھدار ہوگا، عقل مند ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے سمجھداری دے گا، عقل مندی دے گا، اور اس کو ذہن عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ایک خواب اکثر لوگ جو دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کا چھتا دیکھا ہے خواب میں کہ وہ اڑتا پھر رہا ہے یا وہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس نے خواب میں دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا اور اس کو مال دے گا اور یہ بہت زیادہ مالدار بنے گا، اس کی تعبیر یہ ہے۔